دعائیہ محفل کو قبول فرمائیں، اس ملاقات کو مبارک فرمائیں اور باعث خیر و برکت بنائیں، اور اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت کے فروغ، استحکام اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت اسے ایک مستحکم اور مضبوط اقدام عمل بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو ایک مقصد کے تحت رامپور کو اپنا وطن بنایا اور یہاں پر تشریف لائے، وہ تمام سادات، وہ تمام مشائخ اور وہ تمام اولیاء صالحین کاملین جنہوں نے شہر رامپور کو اپنا مسکن، اپنا موطن بنایا، اپنا وطن بنایا، اور بندوں کا اور خلق خدا کا جو ہے اللہ سے رابطہ مضبوط فرمایا، اور اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملایا، اور اللہ کے قرب میں لے جا کر کے کھڑا کیا، اور ان کی وجہ سے، ان بندگان خاص کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی اس سلک میں، اس لڑی میں اور اس تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل ایمان بنایا اور اہل سنت والجماعت بنایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کی ہماری یہ محفل انتہائی اہم اور قابل مبارکباد بھی ہے، اور آپ تمام حضرات موجود ہیں، خصوصاً میں مفتی سید شاہد علی علیہ رحمۃ و رضوان کا بیٹا سید فیضان رضا، اور ہمارے درمیان شہید ملت حضرت شاہ رئیس احمد خان صاحب جمالی علیہ رحمۃ و رضوان کے پوتے، اور حضرت فرحت احمد خان صاحب جمالی علیہ رحمۃ کے صاحبزادے علی جناب شاہ فرحت احمد خان صاحب جمالی صاحب سجادہ آستانِ عالیہ جمالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور وہ تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری ایک خاص ملاقات ہے، اور انہوں نے مجھے دعوت پیش کی ہے آستانِ عالیہ جمالیہ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں، کہ عرس پاک کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے، خصوصاً تیسرا بڑا پل شریف جو انشاءاللہ العزیز 9 اگست کو ہوگا جمعے کے دن، اس میں انشاءاللہ العزیز 3 سفر المظفر کو انشاءاللہ العزیز وہ سفر بھی ہے، اور آج وہ مظفر بھی ہے، وہ سفر مظفر ہے الحمدللہ، اور وہ سفر ہمیں نصیب ہوئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو ایک سلسلہ تھا، ایک قدیم سلسلہ جو سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رامپور تشریف لانے سے لے کر کے آپ کے خلیفہ امجد سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی، پھر ان کے خلفاء، اور پھر یہ سلسلہ جمالی سلسلہ یہ پھیلتا رہا، اور تمام خلفاء اور تمام نائبین اور تمام متوسلین اور مریدین اس سلسلے کو فروغ اور استحکام دیتے گئے، اور اس سلسلے کی کڑی میں کڑی جڑتی گئی، اور وہ کڑیاں الحمدللہ آپ کے دادا اور میرے والد ماجد علیہ رحمۃ تک پہنچی الحمدللہ۔ تو وہ ایک مضبوط کڑیاں تھیں دو، الحمدللہ، شہید ملت علیہ الرحمہ بھی اور میرے والد ماجد علیہ الرحمہ بھی، اور پھر شہید ملت کے بعد آپ کے والد ماجد ایک مضبوط کڑی تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج وہ تینوں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وہ بکھرے ہوئے دانے پھر سے اس تسبیح کے اندر سما گئے ہیں، اور آج وہ پھر تسبیح الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اور وہ دانے الحمدللہ دوبارہ اس لڑی میں الحمدللہ سما چکے ہیں، اور وہ ایک منظم تسبیح ہے، ایک الحمدللہ آپ دیکھیں گے، اور ایک مضبوط تسبیح ہے۔ اگر کسی وقت اچانک آپ کے ہاتھ سے تسبیح کا ڈور جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں، تو ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ تسبیح بکھر گئی ہے، جب وہ ڈور جڑے گی وہ تسبیح پھر سے، وہ دانے پھر سے اسی تسبیح میں نظر آئے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم پوری امت مسلمہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ڈور کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ڈور کا نام ہے حبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھو الحمدللہ۔ تو وہ رسی حبل اللہ ہے، اور اس کے دانے امت مسلمہ کے وہ افراد ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اور ہم بے شک، میرے والد ماجد علی رحمہ جب بخاری شریف مجھے پڑھاتے تھے تو ایک شعر ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس کو اپنے ورد اور وظیفے میں رکھنا،
عربی کا ایک شعر ہے، وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں صالحین میں سے ہوں نہیں، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ خود میں صالحین میں سے نہیں ہوں۔ اور کیوں محبت کرتا ہوں؟ تاکہ اللہ مجھے بھی صالح اور نیک بنا دے، تاکہ اللہ مجھے بھی اس محبت کا صلہ عطا فرما دے۔ تو ہم نے سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ سے محبت کی ہے، اور اس کا صلہ محبت کا یہ ہے کہ ہم پھر تسبیح کے دانوں کی طرح مرتب ہو گئے اور منظم ہو گئے الحمدللہ، اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ سے ایک تھے، ہمیشہ سے ایک رہیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس جو ہے وہ بارگاہ جمالی کا تقدس، اس کا تشخص، اس کی عظمت، اس کی بزرگی نہ کل کبھی کم ہوئی تھی، نہ آج کم ہوئی ہے، اور نہ آئندہ کم ہوگی، بلکہ جو بھی اس در جمالی سے وابستہ ہوگا اپنی قسمت کا ستارہ طلوع کر کے وہاں سے واپس پلٹے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس در کے غلام کل بھی تھے، اس در کے غلام آج بھی ہیں، اور ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں، اور خصوصاً میں نے، اور خصوصاً صاحب سجادہ حفظہ اللہ ورعاہ نے آپ تمام ان حضرات کو یہاں پر جمع کیا ہے کہ جو ان کے والد اور میرے والد کے دوست اور ساتھی ہیں۔ میں سب کے نام لوں گا، آپ سب حضرات یہاں پر موجود ہیں، سب کے نام لوں گا، آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ آپ میرے یا ان کے دوست نہیں ہیں، نہیں، آپ میرے اور ان کے والد اور ان کے دادا کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ آپ کی قدر، آپ کا احترام ہمارے لیے ایسے ہی لازم اور ضروری ہے جیسے ہم اپنے والد اور اپنے دادا کا احترام کرتے ہیں۔ میں اور حضرت فہد احمد خان صاحب جمالی، اللہ دونوں کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم دونوں کے لیے تمام آپ حضرات اور آپ کے علاوہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں اور وہ ہمارے والد اور ہمارے دادا کے ساتھی ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام کل بھی تھے، قابل قدر قابل احترام آج بھی ہیں، اور یقیناً یہ ایک لمبا عرصہ تھا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے یہ پھر سے موقع عطا فرمایا، اور انشاءاللہ اب یہ عرصہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ عرصہ محشر پہ جا کر کے ختم ہوگا، نسل در نسل انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا، یہ جاری رہے گا، کبھی انشاءاللہ العزیز یہ لڑی اب انشاءاللہ کبھی بھی، یہ تسبیح کے دانے کبھی الگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ لڑی کبھی ٹوٹے گی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور میں بار بار لفظ تسبیح بول رہا ہوں، شاید آپ سوچیں کہ میں اپنے آپ کو تسبیح کا دانہ یا ان کو یا کسی کو تسبیح کا دانہ کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ سے ہر بار یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان دانوں کی طرح اللہ ہمیں بھی پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ان دانوں کی طرح ہمیں بھی پاک کر دے۔ میرے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں، میرے مشائخ بھی یہاں پر موجود ہیں، سادات بھی موجود ہیں، آپ تمام احباب بھی موجود ہیں، اور اول دستے کے حضرات موجود ہیں۔ میں اور صاحب سجادہ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ حضرات موجود تھے، اس وقت آپ نے اہل سنت والجماعت کی کشتی کو الحمدللہ کاندھا دیا اور سہارا دیا، اور خود اس میں سوار ہوئے، اور باقی لوگوں کو اس میں سوار کرایا، اور کبھی اہل سنت والجماعت رامپور کو ڈوبنے نہیں دیا، کبھی باطل کا آگے جھکنے نہیں دیا الحمدللہ۔ تو ہم بھی آج آپ سب کو گواہ بنا کر کے، اور سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت ملا عبد الکریم فقیر آخون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چار برگزیدہ ہستیاں ہیں رامپور کے اندر، اور یہ کاملین صالحین اور بھی ہیں رامپور میں، لیکن یہ ایسی مقدس بارگاہیں ہیں، ایسی پاکیزہ بارگاہیں ہیں کہ ان کا سب کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر فرزند غوث اعظم وہ ہے تو فرزند غوث اعظم وہ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عصر کی نماز تو ملا کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہاں کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو چاروں بارگاہیں ہیں نا، ان کا جب آپس میں تعلق دیکھیں گے تو ایک ایسا تعلق ہوگا کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیسا گہرا تعلق ہے الحمدللہ۔ اور تمام اہل رامپور ان چار بارگاہوں سے وابستہ ہیں، اور ان کا فیض آج بھی پا رہے اور انشاءاللہ العزیز پاتے رہیں گے، اور بھی دیگر سلاسل یہاں پر موجود ہیں، اور بزرگان دین موجود ہیں۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کی قدر اپنے دل میں رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آپ حضرات، میری خواہش تھی جب آپ نے مجھے دعوت پیش کی تو میری خواہش تھی کہ میں
ایک دعائیہ محفل رکھوں تاکہ ہم اس میں اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور خصوصاً جو مقصد تھا وہ آپ تمام حضرات کو جمع کر کے اس بات کا گواہ بنانا تھا کہ آپ گواہ ہو جائیے، قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دیجیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، وفادار کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے، اور آپ کی خدمتوں کے اور آپ کی محبتوں کے گواہ ہم ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنی نسلوں کو بیان کریں گے کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی محبتوں کو۔ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں نا وہ سب اس بارگاہ سے اتنی عقیدت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ہر ذرہ اپنی جگہ آفتاب ہے اور کوئی ذرہ نہیں، سب آفتاب ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں مزید زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ کوئی ایسا بیان کی جگہ نہیں ہے، مجھے حضرت نے بھی فرمایا کہ میری جگہ بھی آپ ہی بول دیجیے، لیکن یہ ہاں بالکل 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 انشاءاللہ، اور میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے یہ عہد کرتا ہوں کہ حضرت شاہ شہید ملت لعیق احمد خان صاحب جمالی علیہ رحمۃ اللہ، اور ان کے نقش قدم پر ان کے صاحبزادے گرامی وقار حضرت شاہ فرد احمد خان صاحب جمالی علیہ رحمہ جس راستے پر تھے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک اور مشرف، اور سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ سے وفاداری، الحمدللہ آج آپ بھی اسی پر ہیں، میں بھی اسی پر ہوں الحمدللہ، اور ہم اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے والد ماجد اور ان کے دادا کے درمیان جو رابطہ تھا، جو تعلق تھا اور جو محبت تھی، اور جو اہل سنت والجماعت کے لیے اس کی تائید، اس کی حمایت، اس کا تحفظ، اس کا تشخص اور اس کے وقار، اس کی بلندی اور اس کی سربلندی کے لیے جو کوششیں تھیں انشاءاللہ العزیز آگے بھی جاری رہیں گی۔ اور میں بس اتنا کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، میرا بھی یہی جملہ ہے اور حضرت کا بھی یہی جملہ ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار خلیفہ بننے کے بعد منبر رسول پر حاضر ہوئے تھے تو بس اتنا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں صحیح کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں اچھا کروں صحیح کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلط کروں تو مجھے درست کر دینا۔ میں اور حضرت دونوں اس بات کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اچھا کریں تو ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہماری مدد کیجیے گا، ہمیں اگر آپ کو لگے کہیں ہم غلط ہیں تو آپ ہماری مدد کیجیے گا اور وہ ہمیں درست کر دیجیے گا، مدد ہماری ہے کہ ہماری اصلاح کر دیجیے گا۔ آپ سب ہمارے بڑے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو جو ہے وہ سربلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب كريم بفضل الله وبركاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم کا تصدق الخير ہماری اس محفل کو قبول فرما، اور رب کریم اس اجتماع کو مبارک فرما، یا رب کریم اس اجتماع کو مبارک فرما، یا رب کریم اس اجتماع کو مبارک فرما، یا رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اسے مغفور و مرحوم فرما، یا رب کریم اس پر رحمت فرما، یا رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، اور رب کریم ہمیں اہل سنت والجماعت کا سچا پکا خادم بنا، اسی مسلک پر ہمیں زندگی عطا فرما، اسی پر ہمیں موت نصیب فرما، علم نافع عمل صالح رزق حسن ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما، سب کے جان و مال عزت و آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما، یا رب کریم یہ جو رامپور کے اولیاء کاملین صالحین ہیں، مفتیان اعظام اہل سنت والجماعت رامپور ہیں، علماء اہل سنت والجماعت رامپور ہیں، ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو مشرب ہے، اس کی صحیح ترجمانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی صحیح نشر و اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے تحفظ کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رب کریم آمد کو مبارک فرما، صاحب سجادہ مدثر العالی رب کریم انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، رب کریم بلندی عطا فرما، رب کریم اس بارگاہ کا ایسا خادم بنا، رب کریم کے نسل در نسل یہ خدمت قیامت تک جاری و ساری رہے، قیامت تک جاری و ساری رہے، اور میرے والد ماجد اور آپ کے والد ماجد کی جو یہ احباب، دوست، رفقا اور رب کریم مخلصین اس محفل میں شامل ہیں، تو سب کو جانتا ہے، رب کریم ان سب کی آمد کو مبارک فرما، اور ان سب کی شفقتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ان سب کے رب کریم دست شفقت سے ہمیں مالا مال فرما، ان سب کے تعاون اور ساتھ سے مالا مال